میرے گھر کے در و دیوار سے خوب غربت ٹپکتی تھی۔ میں محلے میں رہنے والی امیر عورت کا مہنگا جوڑا سلائی کر رہی تھی۔ جب میرا شوہر مزدوری کر کے واپس آیا، اس کے چہرے پر تھکن تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ تبھی اس کی نظر اس سوٹ پر پڑی تو مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں سوچ رہا ہوں کہ اس عید پر تجھے بھی ایسا ہی سوٹ لا دوں۔ اس کی بات سن کر میں ایک تھکن زدہ مسکراہٹ کے ساتھ ہنسی اور کہنے لگی، ایسا مہنگا سوٹ میری قسمت میں کہاں؟ تجھے معلوم ہے یہ سوٹ پورے 5,000 کا ہے۔ یہ سن کر میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ پھر وہ نہانے کے لیے واش روم میں چلا گیا، جبکہ میں جلدی جلدی وہ سوٹ پورا کرنے لگی۔ یہ سوٹ محلے میں رہنے والی سیما کا تھا، جس کے بیٹے کا کل عقیقہ تھا۔ اس نے پڑوس میں رہنے والے سارے ہی گھروں کو دعوت دی تھی، لیکن مجھے نہیں۔ اس کی وجہ میں اچھی طرح جانتی تھی۔ پچھلے 7 سالوں سے میں بے اولاد تھی اور اکثر عورتیں مجھے خوشی کے موقع پر بلانے سے گریز ہی کرتی تھیں۔ بعض لوگ کہتے کہ میں منحوس ہوں جو اپنے شوہر کو ایک اولاد کی خوشی نہ دے سکی۔ جب سے شادی ہوئی تھی میں نے اپنے شوہر کو سکھ کا ایک دن بھی نہ دیا تھا۔ وہ بیچارہ پہلے بھی مزدور تھا اور شادی کے 7 سال گزر جانے کے باوجود بھی مزدوری ہی کر رہا تھا۔ ہمارے حالات میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ لوگ میرے شوہر سے ملتے تو ان کے صبر پر حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ یہ ایسی عورت کے ساتھ کس طرح گزارا کر رہے ہو جو نہ تو تمہیں کوئی اولاد کی خوشی دے سکی اور نہ ہی تمہارے رزق میں برکت لا سکی۔ حیرت ہے تمہارے صبر پر۔ لیکن میرا شوہر ان کی بات پر مسکرا دیتا، جبکہ میں خون کے آنسو روتی۔ میں کیسے لوگوں کو کہتی کہ ان کے جملے میری روح کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ اولاد کا نہ ہونا میرے ہاتھ میں تو نہیں تھا۔ ایسے ہی اپنا دل بہلانے کے لیے تو میں نے کپڑے سلائی کرنے کا کام شروع کیا تھا۔ محلے پڑوس کی عورتیں بہت کم معاوضے پر مجھ سے کپڑے سلائی کرواتی تھیں۔ وہ میرے ہاتھ میں نفاست بھی بہت تھی، اس لیے سب میرے کام سے خوش ہو جاتے۔ سسرال والوں نے شادی کے فقط 6 مہینے بعد ہی ہمیں الگ کر دیا تھا، کیونکہ ان کا گھر چھوٹا سا تھا اور میرے شوہر کے 4 بھائی تھے۔ میرے سسر نے گھر کو بیچا اور معمولی سی رقم سب کے ہاتھوں میں تھما دی۔ ظاہر ہے اس رقم سے گھر خریدنا ناممکن تھا، اس لیے ہم دونوں کرائے کے گھر میں رہنے لگے۔ میرا شوہر ایک مزدور تھا، کبھی دہاڑی لگ جاتی تو کبھی خالی ہاتھ واپس گھر لوٹ آتا۔ اس کے ساتھ ہی مستری کا کام بھی سیکھ لیا تھا۔ ویسے تو کبھی کبھار کام لگ جاتا تو اچھے خاصے پیسے ہاتھ آ جاتے تھے، لیکن کبھی کبھی 6 مہینے بھی کام نہیں ملتا تھا۔ ایسے میں گھر چلانے کی ذمہ داری میں نے اپنے کندھوں پر بھی لینے کی کوشش کی اور محلے پڑوس کی عورتوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ زندگی یوں تو میری سکون سے گزر رہی تھی، لیکن ایک ایسا غم میرے وجود کو کھائے جا رہا تھا جس میں میرا کوئی ہاتھ ہی نہیں تھا اور نہ ہی میرے شوہر کا کوئی قصور تھا۔ میں شادی کے 7 سال بعد بے اولاد تھی۔ یوں تو میں کبھی کسی کے پاس علاج کے لیے نہیں گئی، لیکن ایک دن ایک کرایہ دار عورت جو میری ہی طرح بہت غریب تھی، وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کچی آبادی میں ایک عامل رہتا ہے، وہ بہت اچھا علاج کرواتا ہے ایسی عورتوں کا جو بے اولاد ہیں۔ نہ جانے ایسی کون سی جڑی بوٹی دیتا ہے جس کے کھانے سے عورت جلدی حاملہ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں جا کر تو دیکھو، ہو سکتا ہے تمہاری بھی قسمت کھل جائے۔ اس کے اپنے 4 بچے تھے۔ مجھے اس کی بات پر اتنا یقین تو نہیں آیا تھا، لیکن جب میں نے اپنے شوہر سے اس بات کا ذکر کیا تو اس نے مجھے جھڑک کر خاموش کروا دیا اور کہنے لگا، جب مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تو تم کیوں اس بات کو دل پر لیتی ہو؟ جب ہمارے نصیب میں ہوگا تو اولاد بھی ہو جائے گی۔ یہ عامل اور مولوی 1000 روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، لیکن کام پھر نہیں ہوتا۔ وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پڑوسن کے بار بار کہنے پر میں اس عامل کے پاس جانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ اس لیے ایک دن جب شوہر کی مزدوری کسی دوسرے شہر میں لگی تو اس نے صبح جاتے ہوئے مجھے کہا کہ آج رات میں اچھی طرح دروازہ بند کر کے سو جاؤں، کیونکہ کل شام کو ہی میں واپس گھر آؤں گا۔ اس کے جانے کے بعد میں بے فکر ہو گئی تھی۔ پھر گھر کا سارا کام کاج نپٹا کر میں جلدی جلدی اسی پڑوسن کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا ایک جگہ عورتوں کا رش تھا۔ پھر میری باری آئی تو پہلے میں نے 1000 روپے جمع کروائے، اس کے بعد ہی اپنا مسئلہ اس عامل کو بتایا تھا۔ اس نے بڑی توجہ سے میری بات سنی، پھر کہنے لگا، اگلی دفعہ ہوگی تو پھر میں تمہیں دوائی دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا تھا۔
مجھے بہت غصہ آیا، یعنی کہ میرے 1000 روپے ضائع ہو گئے تھے جو میں نے بڑی مشکل سے سلائیاں کر کر کے جمع کیے تھے۔ اب میں مایوس ہو کر واپس گھر لوٹ آئی۔ اس رات میں گھر پر اکیلی تھی۔ ہمارے گھر کے برابر میں ہی ایک خالی اور ٹوٹا پھوٹا سا کھنڈر نما مکان تھا جس میں محلے پڑوس کے لوگ کچرا پھینکتے تھے۔ میں رات کو سو رہی تھی تو اچانک میرے کانوں میں چھوٹے بچوں کی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں نوزائیدہ بچوں کی تھیں۔ میرا دل بے چین ہونے لگا کیونکہ پہلی بار میں یہ آوازیں سن رہی تھی اور محلے پڑوس کا کوئی بھی گھر ایسا نہیں تھا جہاں پر بچے کی پیدائش ہوئی۔ بے چینی سے اٹھی اور اس کچرا کنڈی کی طرف آ گئی۔ میں نے جیسے ہی اس گھر کے اندر قدم رکھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی 2 بچے زمین پر پڑے تھے۔ وہ بے تحاشا رو رہے تھے۔ ان کے جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا۔ بے اختیار میری روح چھلنی ہو گئی۔ میں یہ سوچ کر کانپ گئی کہ نہ جانے کون ظالم ہوگا جس نے ان بچوں کو کچرا کنڈی پر پھینک دیا۔ میں نے جلدی سے انہیں اپنے بازو میں اٹھایا اور تیزی سے گھر میں آ گئی۔ لیکن جیسے ہی میں انہیں گھر لے کر آئی تو میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ دونوں بچوں کے جسم پر عجیب و غریب کالے لمبے لمبے بال تھے اور ان کے ہاتھ پاؤں ہی بڑے عجیب اور ٹیڑھے میڑھے سے تھے۔ عجیب الخلق مخلوق تھی۔ کم از کم میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسے بچے نہیں دیکھے تھے۔ پھر اس وقت تھوڑا سا دودھ ہی گھر میں موجود تھا۔ میں نے جلدی سے وہ دودھ گرم کیا اور ان کے منہ میں وہ دودھ ٹپکانے لگی۔ 2 قطرے ان کے منہ میں کیا گئے وہ دونوں گہری نیند سو گئے۔ ان کی سانس لینے کی آوازیں کمرے میں گونج رہی تھیں اور میں دہشت زدہ سی کمرے کے آخری کونے میں کھڑی تھی۔ میں ان بچوں سے اس قدر خوف زدہ تھی کہ ان کے قریب بھی نہ گئی اور وہیں تھوڑی دور ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں چارپائی پر سو رہے تھے جبکہ ان کی تیز تیز سانس لینے کی آوازیں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ ابھی تھوڑی سی میری آنکھ لگی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ خود بخود ہلنے لگا۔ میں نے کسی کے سائے کو صحن میں چلتے پھرتے دیکھا تھا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میری نظر بچوں پر پڑی۔ وہ دونوں بے چینی سے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ پھر سے میں نے دودھ گرم کیا اور ان کے منہ میں ٹپکانے لگی۔ دودھ پیتے ہی وہ ادھر ادھر نظریں گھماتے عجیب انداز میں دیواروں کو دیکھنے لگے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو کپڑے میں لپیٹ دیا تھا۔ ان کی عجیب و غریب حرکات میری سمجھ سے باہر تھیں۔ میں پوری رات ایسے ہی بیٹھی رہی۔ دوسری صبح سمجھ نہ آئی کہ کسی سے ان بچوں کا ذکر کروں یا نہیں۔ ابھی تک میرا شوہر بھی گھر نہ آیا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ میں ان بچوں کو لے کر اسی عامل کے پاس جاتی ہوں۔ وہی مجھے ان کے بارے میں کچھ بتائے گا کہ آخر ان کی ایسی حالت کیوں ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ بچے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہاں تو ان کی ایسی حالت کی وجہ سے جس نے انہیں پیدا کیا ہے اس نے انہیں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا، یہاں پھر اس کی وجہ کوئی اور تھی۔ میں اس قدر گھبرا رہی تھی کہ مزید صبر کرنا محال ہو گیا اور میں نے دونوں بچوں کو کپڑے میں لپیٹا اور چادر میں چھپا کر اسی عامل کے پاس لے گئی۔ عامل شام کو بیٹھتا تھا۔ ساری عورتیں اس کے آس پاس شام کو ہی آتی تھیں، لیکن ابھی صبح کا وقت تھا۔ میں جیسے ہی اس کے آستانے پر گئی تو سامنے ہی اس کا مرید کھڑا تھا۔ وہ غصے سے گھورتے ہوئے مجھے کہنے لگا، بی بی تجھے معلوم ہے کہ عامل کا وقت شام کا ہے اور تو صبح ہی چلی آئی ہے۔ میں نے اس کی منتیں کی اور کہنے لگی، میرا ملنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس نے میرا مسئلہ حل نہ کیا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ میرے بار بار منتیں کرنے پر وہ مجھے اندر لے گیا تھا۔ پھر عامل نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا تو میں نے کپڑے میں لپٹے ہوئے بچے اس کے سامنے رکھ دیے۔ بچوں کو دیکھتے ہی وہ بری طرح اچھل پڑا تھا۔ گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، تجھے یہ بچے کہاں سے ملے ہیں؟ میں کہنے لگی، باپا مجھے یہ کچرے کنڈی سے ملے ہیں۔ ہمارے گھر کے باہر ہی کچرے کا ڈھیر ہے، وہیں پر یہ دونوں بچے پڑے تھے۔ تو جانتی بھی ہے کہ کون ہے؟ وہ نہایت پراسرار لہجے میں مجھے کہہ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی، جب ہی تو آپ کے پاس لے کر آئی ہوں۔ پھر اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگا، یہ بچے انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے ہیں، کیا تو انہیں پال لے گی؟ اس نے تو میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں بے یقینی سے ان خوفناک بچوں کو دیکھ رہی تھی جو دکھنے میں بھی بڑے عجیب سے تھے۔ کوئی پہلی نظر نہیں دیکھ کر صاف کہہ دیتا کہ یہ بچے انسان کے نہیں ہیں۔ وہ گول گول آنکھیں گھماتے ہوئے مسلسل چاروں طرف دیکھے جا رہے تھے۔ میں کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، لیکن عامل بابا اب میں کیا کروں؟ ان بچوں کو کچرا کنڈی پر بھی نہیں پھینک سکتی، ورنہ ایسے کرنے سے تو مجھے ہی گناہ ملے گا۔ تب اس عامل نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا، یہ جنات کے بچے ہیں۔
जब तक इनके माँ बाप इन्हें लेने ना आए तुम ही इन्हें अपने पास रखना, इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। यकीन मानो, मगर तुम्हें ये बच्चे मिले हैं तो तुम करोड़पति बन जाओगे। ये किस्मत बदलने वाले बच्चे हैं। आमिल बाबा तो मेरे होश उड़ाए जा रहे थे, जबकि मुझे मोहल्ले पड़ोस के लोगों का खौफ खाए जा रहा था, और साथ ही अपने शौहर का भी, जिसे इस बारे में कोई खबर ना थी। जब मैं इस परेशानी का जिक्र आमिल से किया तो वो कहने लगा, सिर्फ चंद दिन की तो बात है, तुम किसी तरह इन बच्चों को अपने पास रख लो। जब भी मोहल्ले की औरतें वगैरह आएं या फिर कोई गैर, तो तुम इन बच्चों को छुपा देना, किसी को खबर भी नहीं होगी। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर जिन्नात अपने बच्चे छोड़कर गए हैं तो वो ज़रूर इन्हें वापस लेने भी आएंगे, और तुम्हारा इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अब सोच लो, ये फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। आमिर बाबा ने तो मुझे खुशगुमानियों में मुब्तला कर दिया था। अब मैंने इन बच्चों को रखने का फ़ैसला किया था और इन दोनों को लेकर घर आ गई। शाम को जैसे ही शौहर आया तो वो मुझसे कहने लगा कि घर में अजीब सी बू आ रही है, ऐसे लगता है जैसे कुछ अजीब व गरीब हवा हो। सच सच बताओ, क्या बात है? इसकी नज़र अभी तक बच्चों पर नहीं पड़ी थी। इसमें घबराए हुए लहजे में कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको ख्वामखा कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन आखिर कब तक छुपाती। जैसे ही इसने बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी तो दौड़ा दौड़ा कमरे के अंदर गया। फिर इसके मुंह से चीख निकली थी। मैंने फ़ौरन ही अपने शौहर के मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगी, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चे हैं जो मुझे कचरा कुंडी से मिले हैं। लेकिन ये बच्चे इतने अजीब क्यों हैं? वो बेयकीनी से इनके वजूद को देख रहा था, लेकिन वो बच्चे मुसलसल रोए जा रहे थे। मैंने फ़ौरन ही दूध गर्म किया और इन बच्चों को चम्मच की मदद से दूध पिला दिया। जैसे ही इनका पेट भरा तो एक बार फिर से वो गहरी नींद सो गए। मेरा शौहर बाहर ही मौजूद था। वो गुस्से से मुझे कहने लगा, सच सच बताओ, ये बच्चे कहाँ से आए हैं? मरती क्या ना करती कि मस्ताक मैंने इसे सब कुछ सच बता दिया था। जब इसे ये पता चला कि ये बच्चे इंसान के नहीं बल्कि जिन्नात के हैं तो वो फ़ौरन ही डर गया और कहने लगा, जहाँ से इन्हें लाई हो वहीं पर फेंक दो। मैंने इसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, ऐसा ना करो, ये भी किसी की औलाद है। आखिर हम जानवरों के बच्चे भी तो पालते हैं, और इंसानों के बच्चे होते तो क्या आप ऐसा कहते? ये जिन्नात के बच्चे हैं तो क्या हुआ, बहुत मासूम हैं, सिवाय दूध के और कुछ भी नहीं पीते, और फिर इतने छोटे बच्चों के साथ हमारा कोई खर्चा भी नहीं होगा। आमिल बाबा ने कहा है कि इन बच्चों के माँ बाप इन्हें लेने ज़रूर आएंगे, तब तक हम इन्हें अपने घर पर रख लेते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने शौहर को राज़ी किया था, लेकिन वो उन बच्चों के साथ सोने पर राज़ी ही ना हुआ, बल्कि दूसरे कमरे में सोने चला गया, जबकि मैं पूरी रात इनके सरहाने बैठी रही। अब मैं सारे लोगों से छुप कर इन बच्चों को पाल रही थी। इस बात की खबर सिर्फ मुझे और मेरे शौहर को ही थी। दूसरी तरफ मुझे ये परेशानी थी क्योंकि मैं एक दर्जन थी, इसीलिए मोहल्ले पड़ोस की औरतों का आना जाना मेरे घर लगा रहता था। जब भी दरवाजे पर कोई औरत आती, मैं जल्दी से उन बच्चों को छुपा देती ताकि किसी को खबर ना हो। इन बच्चों का मेरे घर आना था कि मेरे पास कपड़ों का ढेर आने लगा। अब तो मोहल्ले की अमीर अमीर औरतें भी मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने आती। मैं बड़ी दिलचस्पी से पूरी पूरी रात जाकर इनके कपड़े सिलाई करती और साथ ही इन बच्चों का भी ख्याल रखती। मुझे अपना कुछ भी होश ना रहा था, जबकि मेरा शौहर इन बच्चों की मौजूदगी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो बार बार मुझसे कहता कि कहीं लोगों को इस बात की खबर ना हो जाए कि हमारे घर में 2 जिन्नात के बच्चे पल रहे हैं। लोग हमारे बारे में उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाएंगे और इस मोहल्ले में भी रहने नहीं देंगे। लेकिन मैं अपने शौहर से कहती कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। जैसे ही इनके माँ बाप इन्हें लेने आएंगे, हम इस जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएंगे। अब मुझे इन बच्चों से ना जाने क्यों इतना प्यार हो गया था। मैं चुपके इनके लिए कपड़े भी लेकर आती और इनकी पूरी तरह से ख्याल रखती। लेकिन मैं हैरान होती कि जैसे ही मोहल्ले पड़ोस की कोई औरत मेरे घर पर अपने कपड़े लेने आती तो ये बच्चे फ़ौरन ही गायब हो जाते थे और इन्हें नज़र भी ना आते, और ना ही इनकी रोने की आवाज़ें आती थीं। इस बात की मुझे खुशी थी, शायद ये इनके अंदर कोई जादुई ताकत थी। लेकिन एक दिन एक औरत आकर कहने लगी, मरियम, तुम्हारे घर से अजीब सी बू आती है। पहले तो ऐसी महसूस नहीं होता था। मैं इसकी बात पर घबरा गई और कहने लगी, ख्वाम तुम्हें वहम हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन वो चारों तरफ अजीबो गरीब नज़रे से देख रही थी। तभी अचानक इसकी नज़र चारपाई पर पड़ी, 2 छोटे कपड़ों पर पड़ी। जाहिर है ये कपड़े इन्हीं बच्चों के थे।
میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ کپڑے کس کے ہیں؟ کیا تمہارے گھر میں بھی بچے ہیں؟ میں نے تو سنا ہے تم 7 سال سے بے اولاد ہو۔ تو میں اسے ٹالتے ہوئے کہنے لگی، ہاں وہ کل ہمارے مہمان آئے تھے، انہی کے چھوٹے بچوں کے کپڑے رہ گئے تھے، دیکھو وہ لے جانا ہی بھول گئے۔ میں نے جلدی سے وہ کپڑے سمیٹ کر اندر الماری میں رکھ دیے۔ جوں جوں وقت گزرتا رہا، ان بچوں کے لیے میری دیوانگی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں ان سے بہت پیار کرنے لگی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ جنات کے بچے ہیں۔ مجھے ان سے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ ایک دن وہ مجھ سے جدا ہو جائیں گے، لیکن شاید میں خود کو اس بات کے لیے تیار نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن ایک دن میرا شوہر آیا تو اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ وہ غصے سے مجھے کہنے لگا، محلے پڑوس کے لوگ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے ہیں، انہیں شک ہو گیا ہے کہ ہمارے گھر میں 2 بچے رہتے ہیں۔ میں حیران ہو کر کہنے لگی، کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے، خام خواہ آپ کو ایسے لگ رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، نہیں، میں نے 2 آدمیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس بے اولاد جوڑے کے پاس 2 چھوٹے بچے کہاں سے آئے، آخر یہ ہم لوگوں سے ان بچوں کو چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ بات تو واقعی ہی پریشان کن تھی۔ میں جب بھی کبھی کبھار بازار جاتی یا پھر سبزی وغیرہ لینے جاتی تو ان بچوں کو گھر نہیں چھپا کر جاتی تھی، اور جب واپس آتی تو وہ وہیں پر موجود ہوتے تھے۔ لیکن ایک دن میں واپس آئی تو جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو ایسے لگا جیسے کوئی ہوا کا جھونکا میرے قریب تیزی سے گزر گیا ہو۔ اچانک ہی مجھے چکر سے آئے تھے اور میں پیچھے کو ہو گئی۔ میں نے دیکھا دونوں بچے کپڑے میں لپٹے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے بھاگ کر انہیں اٹھایا تھا۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ ان کی محبت میں پاگل ہو چکی ہوں، ہر وقت بس مجھے انہی کا ہی خیال رہتا ہے۔ ایسے کرتے کرتے میں اب زیادہ کپڑے بھی سلائی نہ کر پاتی تھی، کیونکہ بچوں کی مصروفیت نے مجھے ہر کام کرنے کا ہوش بھلا دیا تھا۔ پھر ایک دن میرا شوہر کام سے جلدی واپس لوٹ آیا اور کہنے لگا، لوگ ہمارے گھر کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس گھر میں بچوں کی آوازیں آتی ہیں، جبکہ تمہاری بیوی سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں۔ میں غصے سے کہنے لگی، لوگوں کو کیا تکلیف ہے آخر، وہ ہمارے گھر پر کیوں نظر رکھتے ہیں؟ تو میرے شوہر ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ کل رات ایک عورت اپنی چھت پر کھڑی تھی جب اس نے 2 چھوٹے بچوں کو چھت کی دیوار پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور وہ دیوار ہمارے گھر کی ہی تھی۔ تب سے ہی اس عورت کی خوف کے مارے بری حالت ہے، 2 دن سے وہ بخار میں مبتلا ہے۔ اس عورت نے مجھے خوفزدہ کر دیا۔ اگلے دن میرے لیے قیامت خیز ثابت ہوا تھا جب صبح اٹھنے پر میں نے گھر کے آگے رش دیکھا۔ میں اور میرے شوہر دونوں ہی خوفزدہ ہو گئے۔ میں نے جلدی سے بچوں کو چھپا دیا تھا۔ ساری عورتیں اور محلے کے لوگ گھر کے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور کہنے لگے کہ ہمیں اس گھر کی تلاشی لینی ہے، ایسے لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی غیر معمولی بات ہے۔ عورتیں زبردستی گھر کے اندر آ گئی تھیں۔ میں سہمی ہوئی کونے میں کھڑی تھی، بار بار میری نظر اس کمرے پر جا رہی تھی جس میں بچے موجود تھے۔ میں جانتی تھی کہ آج ان بچوں کا راز سب کے سامنے کھل جائے گا، ان سارے لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے گھر میں جنات کے بچے موجود ہیں جنہیں میں پال رہی ہوں، کیونکہ میں بے اولاد ہوں۔ لیکن جیسے ہی وہ عورتیں اس کمرے میں گئیں تو ان کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا۔ میں بھی حیران پریشان سی کھڑی تھی۔ تبھی میرا شوہر غصے سے ان سارے لوگوں سے کہنے لگا، اب تو آپ لوگوں کو یہ تسلی ہو گئی ہے نا، دوسروں کے گھروں کی جاسوسی کرنا چھوڑ دیں، اپنے حال میں خوش رہنا سیکھیں۔ وہ سب بڑبڑاتے ہوئے واپس اپنے اپنے گھر چلے گئے تھے، جبکہ میں رو رو کر پاگل ہو رہی تھی۔ میں نے پورا گھر چھان مارا لیکن مجھے وہ بچے کہیں بھی نظر نہ آئے تھے۔ میں اپنے شوہر سے کہنے لگی، دیکھا لوگوں کی وجہ سے وہ بچے نہ جانے کہاں غائب ہو گئے ہیں، اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ اب میں دن رات ان کا انتظار کرتی رہتی تھی، لیکن ایسے لگتا کہ سچ میں ہی وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گئے ہیں۔ دوسرے دن میں شدید بخار میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ یہ بات حقیقت تھی کہ میں ان بچوں سے بہت محبت کرنے لگی تھی۔ ان کے بغیر ایک پل بھی مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا۔ جب اچانک وہ مجھ سے جدا ہوئے تو میں بیمار ہو گئی۔ اب میرا شوہر دن رات میرا خیال رکھتا اور کہتا، ان بچوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، ایسے لگتا ہے کہ وہ جن کی اولاد تھی وہ انہیں لے کر چلے گئے ہیں۔ لیکن میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں بس یہی سوچتی رہتی کہ کہیں انہیں کوئی نقصان نہ ہو گیا ہو۔ میں دن رات دعا کرتی کہ وہ جہاں بھی رہیں خیر خیریت سے رہیں۔ 2-4 دن بعد میری طبیعت ٹھیک ہو گئی۔
دوبارہ سے میں نے سلائی کا کام شروع کر دیا تھا۔ دن رات مشین پر بیٹھی رہتی۔ کئی دن گزر گئے تھے، میں اس عامل کے پاس بھی نہیں گئی۔ تب ایک دن پڑوسن میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی، تم اس عامل کے پاس کیوں نہیں گئی؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ وہ بہت اچھا علاج کرتا ہے۔ تو میں اداسی سے کہنے لگی، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں اپنا اتنا مہنگا علاج کرواؤں۔ میرا شوہر ایک غریب مزدور ہے۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، جب بھی پیسے جمع ہوں تو اس کے پاس ضرور جانا۔ میں نے اس کی بات پر سر ہلا دیا تھا۔ وہ بچے کیا مجھ سے جدا ہوئے، یہ صدمہ میرے دل سے جا ہی نہیں رہا تھا۔ پھر اس دن میں مارکیٹ گئی، جب ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ میں سبزی خرید رہی تھی، اچانک پلٹ کر دیکھا، وہ انتہائی بوڑھی فقیرنی تھی جو میرے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں اسے دور بھگانا چاہتی تھی، لیکن وہ مسلسل میرا پیچھا کرتی رہی۔ جیسے ہی میں مارکیٹ سے باہر نکلی تو اسے اپنے پیچھے آتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا بات ہے اماں، تو میرے پیچھے کیوں آ رہی ہے؟ وہ 2 قدم چلتی ہوئی میرے قریب آئی اور پراسرار لہجے میں کہنے لگی، تجھ سے ایک بات کہنی ہے بیٹی، چل میرے ساتھ، میری جھگی میں تجھے کچھ دکھانا ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ پھر میں بھی تجسس کے مارے اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ مجھے لے کر دور پہاڑیوں پر بنی ایک جھگی بستی کی طرف چلی آئی۔ اب وہ اپنی جھگی کے اندر جا رہی تھی، لیکن کپڑے میں لپٹی ایک چیز لے کر واپس آ گئی۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ زبردستی سے میرے ہاتھوں میں تھما رہی تھی۔ اسے لے جاؤ۔ لاکھ میں نے اسے چرانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ تم ہی اسے اپنے پاس رکھو۔ جیسے ہی میں نے اس کپڑے کو کھول کر دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ اس میں 2 بچے لپٹے ہوئے رکھے تھے۔ ان بچوں کو دیکھ کر میں نے فوراً ہی اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہی جنات کے بچے تھے، لیکن اس فقیرنی کے پاس کہاں سے آئے؟ اب میری آنکھیں دنگ رہ گئی تھیں۔ اس نے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، میں بھی ایک جن زادی ہوں، انسانوں کی دنیا میں بھٹکتی پھر رہی تھی۔ میں بچے چرانا چاہتی تھی، لیکن کسی عورت کے مجھے 2 نوزائیدہ بچوں کی ضرورت تھی۔ جب میں نے تیرے پاس یہ 2 بچے دیکھے، تب سے ہی میں تیرے گھر میں آ رہی تھی، لیکن تجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ ہاں، کبھی کبھی تجھے محسوس ہوتا تھا کہ میرے گھر میں کوئی موجود ہے، لیکن میں تجھے دکھائی نہیں دیتی تھی، کیونکہ میں ایک جن زادی ہوں۔ جب میں نے لوگوں کی ایک بھیڑ تیرے گھر کے باہر دیکھی، میں سمجھ گئی کہ تیرا دھیان بچوں سے ہٹ گیا ہے، اسی لیے میں نے فوراً ہی ان بچوں کو چرا لیا۔ لیکن جب میں نے انہیں اپنی جھگی میں لے کر آئی تو پتہ چلا کہ یہ انسان کے نہیں بلکہ جنات کے بچے ہیں۔ اب مجھے ان سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر میں واپس تیرے گھر انہیں پہنچانے جاتی تو میری موجودگی محسوس کر لیتی، اسی لیے کیونکہ یہ بچے میرے پاس ہوتے، ان کے رونے کی آواز سن کر تو بھی چونک جاتی۔ اب مجھے معاف کر دے، میں نے ان بچوں کو چوری کیا۔ میں نے فوراً ہی اس بوڑھی فقیرنی کو معاف کر دیا تھا۔ میں اس بوڑھی فقیرنی کو کیسے بتاتی کہ اس نے بچے چوری کر کے مجھ پر احسان کیا تھا، کیونکہ اگر اس دن وہ سارے لوگ اور میرے گھر کے باہر جمع عورتیں ان بچوں کو دیکھ لیتی تو شاید مجھ پر وہ الزام لگاتی کہ میں جنات کے بچے اپنے گھر میں پال رہی ہوں۔ اب ان بچوں کو چھپا کر اپنی گود میں خوشی خوشی گھر لے آئی۔ پھر نئے سرے سے مجھے زندگی کی بہاریں مل گئیں۔ اب میں پہلے سے ہی زیادہ ان کا خیال رکھنے لگتی۔ میرے شوہر بھی میری خوشی میں خوش تھا۔ وہ کہتا کہ اب اس محلے کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ پھر سے لوگوں کو خبر ہو جائے، لیکن میں اس بات کا مکمل دھیان رکھتی تھی۔ مجھے ان بچوں سے شدید محبت تھی۔ نئے نئے کپڑے خریدنا، اچھے اچھے کھانے کھلانا، حتیٰ کہ وہ دھیرے دھیرے بڑے ہونے لگے۔ قدرتی طور پر وہ انسانوں کے بچوں سے زیادہ تیزی سے بڑے ہو رہے تھے، اور اب تو وہ اچھلنے کودنے بھی لگے تھے۔ مجھے اس بات کا خیال رکھنا پڑتا کہ وہ کہیں باہر نہ چلے جائیں یا چھت پر ہی نہ پہنچ جائیں اور کسی کی نظر ان پر پڑ جائے۔ لیکن ایک رات میرے لیے بہت بری ثابت ہوئی۔ جب آدھی رات کو میرا شوہر گھر پر نہیں تھا، میں ان بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ دروازے کی دستک سن کر میں نے فوراً ہی انہیں چھپا دیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت اور ایک آدمی کو دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ وہ محلے کے رہنے والے نہیں تھے، وہ بالکل اجنبی معلوم ہوتے تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ آدھی رات کو میرے دروازے پر کیوں آئے ہیں۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے تو وہ عورت بھاری لہجے میں کہنے لگی، اندر آنے دو، ہم تمہیں سب بتاتے ہیں۔ اب وہ دونوں زبردستی اندر آ گئے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی عورت نے جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاب نیچے کیا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ وہ بہت خوفناک تھی، اور ساتھ ہی اس کے ساتھ کھڑا وہ مرد بھی کالا کلوٹا
ان کے ہاتھوں پر لمبے لمبے بال تھے، بالکل ایسے ہی جیسے ان بچوں کے جسم پر کالے سیاہ بال تھے جو وہ کچرے کے ڈھیر پر پڑے تھے، اور میں انہیں گھر لے کر آئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا ضرور ان بچوں کا ان سامنے کھڑے وجود سے کوئی گہرا تعلق ہے۔ جب بھی وہ عورت مجھے میری طرف دیکھے جا رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت نہیں بلکہ محبت تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، ہم اپنے بچے لینے آئے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں اچھل پڑی، بے قراری سے کہنے لگی، کون سے بچے؟ میرے پاس کوئی بچے نہیں ہیں۔ وہ میری بات سن کر مسکرائی، پھر کہنے لگی، ہم تمہارے احسان مند ہیں، اتنے دنوں تک تم نے ہمارے بچوں کا خیال رکھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے ہم انہیں اپنی دنیا میں لے جائیں۔ اگر تم انہیں اپنے پاس رکھو گی تو تمہارے لیے وہ پریشانی کا باعث بن جائیں گے۔ نہیں نہیں، میرے گھر میں کوئی بچے نہیں ہیں۔ میں ان کی بات سے صاف انکاری تھی۔ پھر وہ آدمی کہنے لگا، اس کمرے کی الماری کے اندر تم نے ہمارے بچوں کو چھپایا ہوا ہے، ہم انہیں لینے آئے ہیں۔ تبھی اس عورت نے اپنے کالے سیاہ ہاتھوں سے میرے ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ میرے ہاتھ اس کے ہاتھ میں بری طرح کپکپا رہے تھے۔ پھر وہ کہنے لگی، بہن میں جانتی ہوں کہ تم ہمارے بچوں سے بہت محبت کرتی ہو، انہیں اپنے سگے بچوں کی طرح پیار کرتی ہو، لیکن انہیں واپس اپنی دنیا میں جانا ہوگا۔ ان کا انسانی دنیا میں کوئی کام نہیں۔ میں یہ سوچ کر آنسو بہا رہی تھی کہ اب یہ بچے مجھ سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر وہ عورت مجھے روتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، دراصل جب یہ بچے پیدا ہوئے تو ہم شدید پریشانی میں مبتلا تھے۔ ہمارے پیچھے دشمن قبیلے کے جنات لگے ہوئے تھے۔ وہ ہمارے بچوں کو لے جا کر کسی شیطان سے جنات کو سونپنا چاہتے تھے۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، شاید وہ ہمارے بچوں کو مار دیتے۔ ہم مجبوری میں اسے انسانوں کی دنیا میں لے آئے۔ وہ مسلسل ہمارا پیچھا کر رہے تھے، پھر ہمیں کوئی جگہ نہیں ملی اور اسی گلی میں ہم نے اپنے بچوں کو رکھ دیا اور چھپ کر دیکھنے لگے کہ کوئی انہیں اٹھاتا ہے یا نہیں۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد تم اپنے گھر سے نکلی تھی، تم نے ان بچوں کو فوراً ہی اپنے سینے سے لگا لیا۔ ہم مطمئن ہو کر واپس اپنی دنیا میں لوٹ گئے کیونکہ ہمارے بچے ایک نیک عورت کے ہاتھوں میں محفوظ تھے۔ پھر وہاں جا کر ہم نے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ان سے جان چھڑا لی۔ اب ہم ان سے بہت دور رہتے ہیں۔ کئی سال گزر گئے ہیں، ہم بے پناہ طاقتور ہو چکے تھے۔ اب ہم اپنے بچوں کی اچھے سے حفاظت کر سکتے ہیں، اسی لیے واپس لوٹ آئے، تم سے اپنی امانت لینے آئے ہیں۔ تم ایک نیک عورت ہو، خدا تمہیں خوش رکھے، تمہیں ڈھیروں خوشیاں دکھائے۔ کیا تمہارے بچے نہیں ہیں؟ وہ جنزادی بہت ہمدردی سے مجھ سے سوال کر رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تو وہ کہنے لگی، ہماری دعا ہے کہ خدا تمہیں بہت ساری اولاد نوازے اور تم بھی ایک خوشیوں بھری زندگی گزارو۔ اب ہمارے بچے ہمارے حوالے کر دو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ ان بچوں کے سگے ماں باپ ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کو لینے کے لیے بے قرار ہو رہے تھے۔ پھر میں نے ان دونوں بچوں کو اٹھایا اور آنسو بھری نظروں سے آخری بار انہیں دیکھتے ہوئے ان کے حوالے کر دیا۔ ان دونوں جنات میاں بیوی نے فوراً ہی اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا تھا، انہیں چومنے چاٹنے لگے۔ میں ماں باپ اور اولاد کا یہ ملاپ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ جیسے محبت اولاد کو ماں باپ دے سکتے ہیں، ویسا پیار کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو مطمئن کر چکی تھی۔ پھر وہ دونوں میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ اب میری زندگی میں بالکل بھی اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں اکثر بیمار رہنے لگی۔ میرے شوہر مجھے دیکھ دیکھ کر پریشان رہتا اور کہتا کہ تم نے ان جنات کے بچوں کو رکھ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ تم ان سے دیوانگی کی طرح حد سے پیار کرنے لگی تھی، جبھی تو تمہاری ایسی حالت ہے۔ اب میرا دل بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے کپڑے سلائی کروں، اس لیے کبھی کبھار کسی محلے پڑوس کی عورت کا سوٹ آتا تو اسے سلائی کر لیتی، ورنہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں مزید کام کروں۔ میرے شوہر کا بھی کام زیادہ نہیں لگ رہا تھا، لیکن ہم دو جان ہی تھیں، چٹنی روٹی کھا کر بھی گزارا کر لیتے۔ یوں کئی دن گزر گئے۔ پھر ایک بار پھر سے میرے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں اس حامل کے پاس جاؤں اور اپنا علاج کروانے کی کوشش کروں، لیکن ساتھ ہی یاد آیا کہ وہ تو مجھ سے ہزاروں روپے مانگے گا کیونکہ وہ پیسوں کے بغیر کوئی علاج نہیں کرتا تھا۔ لیکن ایک دن میرا شوہر اپنی ماں اور بھائیوں سے مل کر آیا تو اس کا چہرہ بہت اترا ہوا تھا۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا، اماں کا کہنا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، تمہارے وجود سے مجھے اولاد نصیب نہیں ہوگی۔ یہ سن کر میرے دل کو دھچکا لگا تھا اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ تب میرے شوہر نے میرے ہاتھ تھامے اور کہنے لگا، پگلی روتی کیوں ہو؟ میں کون سا شادی کر رہا ہوں، یہ تو صرف اماں کے دل کی بات بتا رہا ہوں۔
پھر بھی میں دل میں سوچنے لگی کہ آخر اولاد کی خواہش تو ہر مرد کو ہوتی ہے۔ ویسے میرے اندر ڈاکٹروں نے کوئی نقص نہیں بتایا تھا، یہی کہتے تھے کہ خدا کی طرف سے دیر ہے۔ آج کل میں بہت اداس رہنے لگی تھی، ہر وقت اداس نظروں سے چھت کو دیکھتی رہتی، دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ بس مجھے بھی اولاد کی نعمت نصیب ہو جائے۔ پھر میری زندگی میں وہ دن آیا جو میری قسمت بدلنے والا تھا۔ اس رات میرا شوہر کمانے کی غرض سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور میں گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ ویسے بھی مجھے اکثر اکیلے رہنے کی عادت ہو گئی تھی، اسی لیے بے فکری سے دروازے اچھی طرح بند کیے اور کمرے میں آ کر سو گئی۔ لیکن آدھی رات کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے آوازیں دے رہا ہو۔ میں نیند میں تھی، ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے کھڑے دو وجود پر میری نظر پڑی۔ میں ایک دم سے ہی اٹھ کر بیٹھی۔ سامنے کھڑے دونوں جنات میاں بیوی کو دیکھ کر میں بری طرح پریشان ہو گئی۔ وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور میں گھر پر اکیلی تھی؟ رات کا سناٹا بھی دل چیر دینے والا تھا۔ جلدی سے میں نے بلب جلانے کی کوشش کی، لیکن لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی مجھے بٹن نظر نہیں آیا۔ لیکن حیرت کی بات تو یہ تھی کہ ان جنات کے وجود سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، ان کی آنکھیں سفید اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہے تھے۔ پھر وہ جنزادی مجھے ڈرتا ہوا دیکھ کر کہنے لگی، گھبراؤ مت، ہم تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کیسی مدد؟ بامشکل میرے حلق سے یہ آواز نکلی تھی تو وہ جنزادی میرے سامنے بیٹھی تھی کہنے لگی، دیکھو بہن، تم نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پال کر ان کا خیال رکھا، انہیں ہر تکلیف سے بچایا، تو اس لیے ہم تمہارا احسان چکانے آئے ہیں۔ مجھے ان کی کوئی بھی بات سمجھ نہ آ رہی تھی تو وہ جنزادی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، دراصل میرے شوہر اور میں نے فیصلہ کیا ہے تمہاری اولاد نہیں ہے اور دنیاوی علاج تم کروانے کے لیے تیار نہیں، تو کیوں نہ تم ایک ایسا علاج کرواؤ جو ہم جنزادیاں کرواتی ہیں۔ کیسا علاج؟ میں نے اس کی اس انوکھی بات پر حیران ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس ایک خاص دوائی ہے، جو بھی جنزادی بے اولاد ہوتی ہے تو وہ اسے استعمال کر کے حاملہ ہو جاتی ہے۔ ہم وہی دوائی تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ خاص جڑی بوٹیوں سے تیار کی جاتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے بہت سی دولت خرچ کرنی پڑتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، ہم نے اس دوا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری طاقت لگا دی اور وہ دوا ہم تمہارے لیے لے کر آئے ہیں۔ اس جڑی بوٹیوں والی دوائی کو تم نے 40 دن تک استعمال کرنا ہے، اس کے بعد ہم تمہارے لیے خصوصی دوا کریں گے۔ اللہ تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، اور تم بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس رب کے آگے گڑ گڑا کر یہ دعا کرنا کہ تمہاری گود میں بھی ایک پیارا سا بچہ آ جائے۔ ہمیں یقین ہے کہ خدا تمہارے دل کی یہ فریاد ضرور سنے گا۔ میں نے فوراً ہی وہ دعا اس جنزادی کے ہاتھ سے لی اور شکریہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ پھر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اس احسان کا، تو وہ کہنے لگی، تم ایک نیک عورت ہو، جس طرح تمہارے دل میں بچوں کے لیے محبت ہے، مجھے یقین ہے کہ خدا تمہیں بھی بچے کی نعمت سے نوازے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ پھر میں واپس بستر پر لیٹ گئی۔ میں نے وہ دعا اچھی طرح اپنی مٹھی میں دبا لی تھی اور پھر کب میں گہری نیند سوئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح اٹھی تو میں پاگلوں کی طرح اس دوائی کو ڈھونڈنے لگی، لیکن میرے ہاتھ میں وہ دوا نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ وہ دونوں جنزاد میاں بیوی آدھی رات کو یہاں آئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے تکیہ اٹھا کر دیکھا، اس کے نیچے وہ دوا دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اس جنزادی نے کہا تھا کہ مجھے وہ دوا 40 دن تک استعمال کرنی ہے۔ میں جانتی تھی کہ اس دوا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دونوں جنات میاں بیوی مجھ سے جھوٹ کہہ ہی نہیں سکتے اور نہ ہی مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی لیے بے فکر ہو کر میں یہ دوا استعمال کر رہی تھی۔ میں نے اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتایا تھا، بلکہ میں خود ہی اب پابندی سے شوہر سے چھپ کر دوا استعمال کر رہی تھی۔ میرا شوہر بھی واپس آ گیا، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہ بتایا تھا۔ چپ کے وہ دوا استعمال کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک دن میری طبیعت خراب ہوئی۔ جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ شادی کے پورے 8 سال بعد مجھے یہ خوشخبری ملی تھی اور میرا وجود تو ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ جیسے ہی شام کو میرا شوہر گھر آیا تو مجھے خوش دیکھ کر حیران تھا۔ پھر میں نے اسے خوشخبری سنائی تو وہ بے تحاشا خوش ہوا، کہنے لگا، یقین نہیں آتا کہ ہمارے ہاں بھی اولاد ہونے والی ہے۔ اب ہم دونوں میاں بیوی خوب محنت کر رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ ہم آنے والے بچوں کی زندگی کی ہر سہولت دیں، لیکن میرے شوہر نے مجھے کپڑے سلائی کرنے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ اب سارے رشتہ دار آ کر مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔
وہ چاہتا تھا کہ میں ابھی صرف آرام کروں تاکہ بچے کی صحت میں کوئی مسئلہ نہ ہو، اسی لیے میں آرام ہی کرتی تھی۔ میرا شوہر خوب محنت کر رہا تھا۔ پھر ایک دن وہ خوش گھر آیا اور کہنے لگا، مجھے ایک بہت بڑے کام کا ٹھیکہ مل گیا ہے، اب میں ٹھیکیدار بن گیا ہوں۔ پہلے مزدوری کرتا تھا، پھر مستری بنا اور اب ٹھیکیدار بن کر صرف مزدوروں سے کام کرواؤں گا۔ یہ سن کر تو میں بھی خوش ہو گئی۔ ہمیں ایک ساتھ دو خوشخبریاں مل گئی تھیں۔ اب دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ محلے پڑوس کی ساری عورتیں حیران تھیں کہ میرے ہاں بچہ بھی ہونے والا ہے، حالانکہ سب سے ہی امید چھوڑ دی تھی کہ اب میں دوبارہ کبھی زندگی میں ماں نہیں بن پاؤں گی۔ تو ان دونوں جنات میاں بیوی کا مجھ پر احسان تھا کہ انہوں نے مجھے جڑی بوٹیوں والی وہ دوا لا کر دی اور سختی سے تاکید کی تھی کہ میں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ حالانکہ میں تو اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ میں نے اپنے لیے دعا کرنی ہی چھوڑ دی تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا جب میرے ہاں ایک خوبصورت سے بیٹے نے جنم لیا۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ جب میں نے اسے پہلی بار اپنے ہاتھوں میں لیا تو مجھے بے اختیار اسی جنات میاں بیوی کے بچے یاد آ گئے تھے جنہیں میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ اب میرے اور میرے شوہر کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ اب ہم دونوں خوشی اپنے بچے کو پالنے لگے۔ اس کے لیے خوب محنت کر رہے تھے۔ پھر ہم نے چند پیسے جمع کیے اور 3 سال بعد اپنا مکان خرید لیا۔ دھیرے دھیرے میرا بچہ بھی بڑا ہو رہا تھا۔ میں خود اسے اسکول چھوڑ کر آتی اور لینے بھی جاتی تھی۔ ہم دونوں کی زندگی کا وہی سہارا تھا، اسی لیے ایک لمحے کے لیے بھی میں اسے اپنی آنکھوں سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ لیکن ایک دن میں اپنے بچے کو اسکول لینے گئی تو چوکیدار نے کہا، اسے تو کوئی عورت اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے وہیں رونا پٹنا شروع کر دیا۔ پھر چوکیدار نے بتایا کہ وہ عورت خود کو آپ کے رشتہ دار کہہ رہی تھی۔ اب میں پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو تلاش کرتی پھر رہی تھی۔ ضرور اسے کسی نے اغوا کر لیا ہوگا۔ کوئی میرے بچے پر نظر نہیں رکھ رہا تھا۔ یوں گھر میں سب جمع ہو گئے۔ میرا شوہر بھی آ گیا تھا۔ سب بہت پریشان تھے، لیکن جیسے ہی رات ہوئی تو اچانک ایک نقاب پوش عورت میرے بچے کو لے کر آ گئی۔ میرا شوہر سامنے سے میرے بچے کو لے کر آ رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر جیسے ہی ایک دن گزرا تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ وہ عورت کون تھی جو اسے گھر چھوڑ کر گئی تھی۔ تو میرا شوہر کہنے لگا، مجھے یہ تو نہیں معلوم، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ اسے زبردستی ایک بوڑھی عورت اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی، تو میں نے اسے بچا لیا اور میں اسے پتہ پوچھتی یہاں تک پہنچ گئی۔ اور جو کوئی بھی تھی، اس کا مجھ پر احسان تھا۔ وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا تھا۔ اب تو میں اپنی نگرانی میں اسے اسکول چھوڑ کر آتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس دن کی طرح وہ لاپتہ ہو جائے، لیکن ایک دن جب میں نے اپنے پیچھے آتی ایک عورت کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ میرے پیچھے آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے سامنے آئی تو میں اسے دیکھ کر چونک گئی۔ یہ تو وہی جنزادی تھی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ کر کہنے لگی، پریشان مت ہو، اب تمہارے بچے کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ جس طرح میں اپنے بچے کی حفاظت کرتی ہوں، اسی طرح اس بچے کو کبھی تم سے جدا ہونے نہیں دوں گی، کیونکہ تم نے اسے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ میری حیران آنکھیں دیکھ کر کہنے لگی، اس دن ایک عورت زبردستی تمہارے بچے کو اغوا کر لے جا رہی تھی، لیکن میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ میں اس بچے کو پہچانتی تھی کیونکہ تم اس کی ماں ہو۔ ایک وقت تھا جب تم نے ہمارے بچے کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ اسی طرح ہم بھی اس بچے کی حفاظت کریں گے، کیونکہ یہ صرف تمہارا نہیں بلکہ ہمارا بھی بچہ ہے، اسی لیے اب کبھی دوبارہ پریشان مت ہونا۔ یہ کہہ کر وہ جنزادی میرے سامنے سے غائب ہو گئی، جبکہ میں دل ہی دل میں اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ اب میں اپنے بچے کی طرف سے بے فکر ہو گئی۔ پھر وقت تیزی سے گزرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے میرا بیٹا جوان ہو گیا۔ آج بھی اس گھرانے میں دیر ہو جاتی تو میں زیادہ فکر مند نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ صرف میں ہی اس کی ماں نہیں ہوں، بلکہ وہ دونوں جنات میاں بیوی بھی اسے اپنا بیٹا سمجھتے ہیں۔ وہ ایک اور بات یہ ہے کہ کبھی کبھار میرا بیٹا کہتا ہے کہ اماں ایسے لگتا ہے جیسے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہو۔ میں اس کی بات سن کر کہتی ہوں کہ بیٹا، جو بھی تمہارے پیچھے ہو وہ تمہاری حفاظت کے خیال سے تمہارے پیچھے آتا ہے، اسی لیے اس بات پر پریشان مت ہونا۔ اب میں اسے کیسے بتاؤں کہ گزرے وقت میں کیسے میں نے ان جنات میاں بیوی کے بچوں کو پال کر اپنے گھر میں بڑا کیا تھا۔ حالانکہ سارے محلے پڑوس کے لوگ میرے دشمن بن گئے تھے، لیکن پھر بھی میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بات تو صرف میں اور میرا شوہر ہی جانتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں نے جنات کے بچوں کو اپنے گھر میں پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خدا نے میرے نیک دل کو دیکھ کر مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دیا تھا۔